اور آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہ ہے بد نگاہی کی۔ آپ اپنے فون کے اندر ہوتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہو، آپ آس پاس کے ماحول میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دیکھتے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت، آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ریممبر دی فیکٹ، اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تب میں نے آپ کو بتا دیا ایک حدیث جس میں رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ تم لوگ بھوکے رہیں یا کھائیں پیئیں۔ تو پہلی بات کہ بھائی نوافل ٹھیک ہے، قرآن خوانی ٹھیک ہے، صدقات اور زکوٰۃ ٹھیک ہے، بٹ مجموعی انداز میں جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، ان کو اس نہج پر چلائیے جس نہج پر حکم دیا ہے اللہ عز و جل نے، اور ان تمام کاموں سے بچیے جن کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ دوسری بات جو میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، دیٹ از قرآن خوانی سے کام لیجیے۔ اینڈ بائی قرآن خوانی آئی مین کہ محض آپ تلاوت نہ کریں، آگے بڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ دیکھیں یہ جو قرآن پاک میں حکم آیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ماہ سیام کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ مدعا اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی شعری پیدا ہو جائے۔ اس رسم سے، اس عمل سے عرب کے لوگ باضابطہ طور پر باخبر تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کے جو اولین قاری ہیں جن پر یہ نازل ہوا ہے سب سے پہلے، وہ عرب کے لوگ ہیں۔ they were knowing it کہ اس چیز سے کیا مراد ہے۔ وہ یہودیوں کو دیکھتے تھے کہ وہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں، مور سو ان کے جانوروں کے اندر بھی ایک قسم کی رسم تھی، وہ اپنے جانوروں کو، خاص کر گھوڑوں کو، مخصوص ایام میں بھوکا رکھتے تھے، بیکاز آف دا ریزن کہ کل کو اگر ہمیں کہیں پر جنگ اور جدال کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت یہ گھوڑے ہمیں دھوکہ نہ دیں، بیکاز عرب کے ریگستان میں کنڈیشنز بہت خطرناک ہوا کرتے تھے، particularly in wars. So during those difficult times it was very much imperative کہ ان کے جو ساز و سامان کے طور پر استعمال ہوتے ہیں گھوڑے، وہ ویل پریپیئرڈ ہو، وہ ویل ٹرینڈ ہو، اور ان کے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہو جائے کہ جب کبھی ڈیفیکلٹ سچویشن پیش آئے وہ اس کے اندر ود ہولڈ کر سکے۔ سو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں abstaining from some certain activities، اس کو عرب میں بولتے ہیں صیام، یعنی کہ آپ کسی چیز سے مخصوص حالات کے اندر مخصوص وقت میں رکتے ہو، اس رکنے کے عمل کو صیام کہتے ہیں۔ رہی بات شریعت کے اعتبار سے، قرآن نے یہاں پر کس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں تم پر اس طرح کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم کھانا اور پینا چھوڑ دیں گے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، ان بٹوین دس پیریڈ آف کھانے پینے کے عمل سے دور رہو گے، اس کا نام ہے سیام۔ اس کے بعد رہی بات تقوی کی، تو تقوی کا معنی ہے بچنا، اجتناب کرنا، دور رہنا۔ اب اگر شریعت کی اصطلاح میں ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، دین بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے ان احکامات کی پیروی کریں گے جو آپ پر لازم کر دیے گئے ہیں، ون سیکنڈ آپ ان تمام چیزوں سے بچیں گے جن کو آپ کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سو اس چیز کا نام ہے تقوی، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ خشیت الہی سے کام لیتے ہیں۔ تاکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بیان کی، اس کی تلاوت کی، آیت نمبر 183 سورہ البقرہ، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ روزوں کا معنی اور مقصد ہے کہ تم لوگ تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری پالو، اور مور سو تم ان کاموں سے بچو جن کاموں سے تمہیں بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان روزے سے ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، لیکن اس کے بھوکے ہونے کو تبھی کوئی معنی ہے، تبھی کوئی مطلب ہے جب وہ باقی برے اعمال اور افعال سے بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ تم لوگ اگر جھوٹ سے اور باقی برے کاموں سے نہیں بچو گے
اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو. جب آپ روزے سے ہیں تو آپ ان تمام کاموں سے بچیں گے جن کاموں سے بچنے کے لیے آپ کو ترغیب دی گئی ہے، اور یہ جب آپ کریں گے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام کا نام ہے تقویٰ. دیکھیں، کوئی انسان روزے سے ہے، کوئی اس سے دیکھتا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، باقی کام بھی کر سکتا ہے جو وہ چاہے، لیکن وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو جب یہ روش انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس روش کا نام ہے تقویٰ. دیکھیں، سب سے پہلی بات جس پر میں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا دیٹ از کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان پر خاص نگاہ رکھیں. آپ اپنی طرف سے زبردست کوششیں کرتے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ ختم قرآن پاک کریں گے، آپ اتنے جو نوافل ادا کریں گے روزانہ کی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، آپ اتنے سخی بن جائیں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے. دیز آر ویری گڈ تھنگز، اسینشیل تھنگز، بٹ ان دا مین وائل ایک اہم چیز، ایک اہم بات جس کی طرف میں اپنے ناظرین یا اپنے ان بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جو روزہ رکھتے ہیں، کہ برائے مہربانی دن کے اندر ان تمام اعمال اور افعال سے بچیے گا جن کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے